عرب کے اندر یہ تمیز نہیں تھی کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے۔ آج آپ ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں تو وہاں کسی کو نہیں پتا کہ نجاست کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نجاست کو ٹشو سے بھی صاف کر لیا تو وہ چیز صاف ہو گئی۔ آج ایک ان پڑھ مسلمان جو پہلی پاس بھی نہ ہو، لیکن اسے یہ تو پتا ہے نا کہ میں نے اپنی نجاست کو پانی کے ذریعے سے پاک کرنا ہے۔ تو یہ علم کس نے دیا؟ یہ طہارت کس نے دی؟ یہ رسول خدا نے دی۔ کہتے ہیں مہینوں گزر جاتے تھے، عرب نہاتا نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا۔ یہ جو ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ قرآن کہتا ہے کہ سر کو اور پاؤں کو وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ان کو مسح کرو۔ فرق شیعہ اور اہل سنت کے وضو میں یہ ہے کہ وہ پاؤں کو واجب کی نیت سے دھوتے ہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ پاؤں میلے ہوں تو دھو لو، اگر میلے نہیں ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، جرابیں اتار کے ان کے اوپر کیا کرو؟ مسح کرو۔ کیوں؟ واقعاً نبی نے عربوں کو حکم دیا تھا، کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی جوتے اتارنے کی۔ آتے تھے جوتوں کے ساتھ، کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اور جب جوتے اتارنے پر آئے تو ظاہر اتنے دنوں سے پاؤں دھوئے نہیں، وہ جب جوتے اترے تو پاؤں سے بدبو آنے لگے۔ اگلی صف کا بندہ ہو، پاؤں میلے ہوں، پچھلی بندے کی تو نماز ہی چلی گئی نا، پاؤں میں اتنی بدبو۔ تو وہاں پہ حکم دیا کہ جاؤ، مستحب ہے، پاؤں کو کیا کرو؟ دھو کر آؤ۔ اب کیونکہ ریگولر ہی ان کے پاؤں میلے ہوتے تھے، مٹی کا زمانہ تھا، آج کی طرح کوئی اسپورٹ شوز ووز نہیں تھے، جو رابوں کا سلسلہ نہیں تھا، تو ایک طرح سے پابندی بن گئی کہ جیسے آؤ پاؤں دھو لیے اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اب کرتے کرتے انہوں نے اس مستحب کو کیا بنا دیا؟ واجب بنا دیا۔ تصور نہیں تھا نہانے کا۔ اب ظاہر جزیرت العرب میں پانی کی قلت، ایک ہی چشمہ جناب اسماعیل کی برکت سے بنا کہ پورا مکہ وہاں پہ آباد ہو گیا، جہاں پہ پانی کی قلت ہے، جہاں پہ نہانے کا تصور نہیں۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچے نا کہ رسول نے ایسی امت کو دن میں 5 مرتبہ وضو کروا دیا، یعنی پانی سے کھیلتے رہو، کبھی ہاتھوں کو دھو، کبھی چہروں کو دھو، پھر جمعہ آیا کہ جاؤ غسل جمعہ کرو، کبھی واجب غسل خواتین کے لیے، کبھی واجب غسل مردوں کے لیے، کہ یا رسول اللہ کوئی حاجت ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہے، کہ جا غسل۔ پہلے بدن صاف کر، پھر من کو صاف کر، پھر پاک زبان سے اللہ کو پکار، پھر دیکھ خدا تیری دعا کو کیسے قبول کرتا ہے۔ اپنی کتاب کے لیے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک پاک و پاکیزہ نہیں اس کتاب کو کوئی مس نہیں کر سکتا۔ پھر وہ طہارت ظاہری، طہارت باطنی، بی بی ان سب چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آج تم بڑے ناز سے میرے سامنے کھڑے ہو، جہاں پہ کھڑے ہو یہ کس کا احسان تھا؟ میرے بابا کا احسان تھا، جس نے طہارت کا درس دیا، جس نے عبادت کا درس دیا۔ بشر اگر بشر ہے کس چیز کی وجہ سے؟ فرق حیوان اور فرق انسان۔ اگر ایک حیوان کو ایک انسان سے جدا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں انسان کے پاس برین ہے، انسان کے پاس عقل ہے، انسان کا آئی کیو حیوان سے زیادہ تیز چلتا ہے، انسان ایک ماڈرن ورژن ہے اور اپڈیٹڈ ورژن ہے، اس حیوان سے زیادہ ہے۔ تو آپ کے پورے وجود میں اگر اعلیٰ ترین چیز ہے تو یہ آپ کی کھوپڑی ہے، آپ کا دماغ ہے۔ چوٹ لگی، بندے کی یادداشت چلی گئی، پتہ نہیں بیوی کون ہے، والدہ کون ہے، بیٹا کون ہے، یادداشت نہیں تو انسان کسی کو یہاں تک کہ اپنا نام بھی بندے کو یاد نہیں رہتا۔ کئی الزائمر کے مریض ہوتے ہیں تو تمہاری عزت اور وقار ہے تمہارے دماغ کی وجہ سے، پیشانی کی وجہ سے۔ تبھی کہا خبردار کبھی پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی کی دربار میں جھکایا نہ کرو۔ سب سے بڑا گناہ جو اس زمانے کا انسان کرتا تھا، اپنی پیشانی کو بتوں کے سامنے جھکایا کرتا تھا، کبھی سورج کے سامنے، کبھی چاند کے سامنے، کبھی پتھر کے سامنے۔ اور سب سے بڑا کمال جو رسول نے کیا، ان کی پیشانی کو بتوں کے پاؤں سے اٹھا کر وحدہ لا شریک کی دربار میں جھکانے پر مجبور کر دیا کہ اپنی قیمت کو جان، اپنی عزت کو جان، اپنے وقار کو جان۔ اب یہ نبی ہے، قرآن کہتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہے احسان۔ ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید، اگر میرا شکریہ کرو گے بڑھا بڑھا کر دوں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا، لفظ عذاب ہے، وان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ کسی کو کفران نعمت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔